اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، 28 رجب سن 60 ہجری کو حفاظت دین کا جو سفر حسین ابن علی نے شروع کیا تھا، اس کا ایک مرحلہ عصر عاشورہ تمام ہو گیا. اس مرحلے کی قیادت حسین ابن علی کے ہمراہ تھی. اب دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی قیادت کا بوجھ حسین کی بہن زینب کے کاندھوں پر ہے. یہ وہ لمحات ہیں جب زینب نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کتنا اہم ہے. اتنا اہم ہے دین، جس کی خاطر گود کے پالوں کو تو قربان کیا ہی جا چکا ہے، جس کے خاطر عزیز و اقربا کو حسین نے قربان کیا، یہاں تک کہ خود بھی قربان ہو گئے. لیکن اتنا ہی دین کی قیمت نہیں ہے. اگر ضرورت پڑے گی تو وہ قربانی دیں گے جسے سوچ کے بھی امام سجاد تڑپ جاتے تھے، جسے سوچ کے امام سجاد تڑپ جاتے تھے. جب کسی نے کہا مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک آنسو بہائیے گا، مولا نے کہا بھائی تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کر دیے گئے. تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا. وہ شخص کہتا ہے مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے خاندان کا افتخار ہے. امام تڑپ گئے. سچ کہا، شہادت ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارے لیے باعث افتخار. کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث؟ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے بقائے دین کے لیے. زینب پیغام دے رہی ہیں کربلا سے، پیغام کربلا حفاظت دین.
ہر قیمت پر دین کی حفاظت ہی ہے پیغام کربلا. یہی پیغام حسین کا ہے, یہی پیغام زینب کا ہے. بہت بڑی مصیبت ہے زینب کی اسیری, بہت بڑی مصیبت ہے بیویوں کے سر سے چادر کا چھن جانا, بہت بڑی مصیبت ہے بیویوں کا بازار میں پھرایا جانا. ہم اس مصیبت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, درک نہیں کر پاتے ہیں. خدا کی قسم جس دن درک کر لیں گے اس دن کلیجہ پھٹ جائے گا. عزیزوں, میں آپ کے آنسوؤں کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا. میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے, برداشت سے باہر ہو رہا ہے, آپ کے آنسو قابو میں نہیں آ رہے ہیں. امام سجاد سے جب کبھی پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں پڑی, سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں پڑی, کبھی میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑی مصیبت کا موقع وہ تھا جب میرے بھیا قاسم کی پامال لاش میرا بابا اٹھا کے لایا تھا. سب سے بڑا مصیبت کا موقع وہ نہ تھا جب میرے چچا عباس کے شانے قلم ہوئے تھے. سب سے بڑی مصیبت کا موقع وہ نہ تھا جب میرے بھیا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی. سب سے بڑی مصیبت کا موقع وہ بھی نہ تھا جب میرے بھیا علی اصغر کے ننھے سے گلے پہ تیرے سے شعبہ لگا تھا. سب سے بڑی مصیبت کا موقع وہ بھی نہ تھا جب میرے بابا کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا. جبکہ یہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ پر اتنی اہم مصیبتیں ہیں کہ جن کا کوئی جواب اور ثانی نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ میرا مولا تڑپ کے بس کہتا تھا الشام الشام الشام. تو یہ مصیبت بھی قبول کر لیے, قربانی بھی دینے کو تیار ہو گئے. حسین سب کی قربانیاں دے کر کے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. کافی دیر ہو گئی ہے حسین کو گئے ہوئے, کوئی خبر نہیں آ رہی حسین کس عالم میں ہیں. ایک 10 برس کا بچہ تھا وہ گیا, وہ بھی پلٹ کے نہ آیا. اب کون حسین کی خبر لے کر کے آئے. ادھر رباب محو بکا ہے, ادھر سکینہ تڑپ رہی ہے, ادھر ام کلثوم بیتاب ہے. زینب آخر کیا کرے. ایک دفعہ زینب نے کہا اچھا عباس اب تو نہیں ہے, تیری بہن اب یہ کام انجام دے گی. رکم اللہ, زینب نے کمر باندھ لی, خیمے سے باہر نکلی. یہ پہلا موقع ہے جب شہزادی گھر سے باہر نکلی ہے. پہلا موقع ہے جب شہزادی گھر سے باہر نکلی, وہ بھی کس عالم میں نکلی ہوئی ہے, کس جگہ پہ نکلی. میدان ہے جہاں جگہ جگہ پر لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پہ خون کے تھالے ہیں, کہیں ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں, کہیں ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں. تصور کیجئے کہ وہ زینب جو کبھی گھر سے نہ نکلی, ارے نکلی بھی تو کس عالم میں زینب نکلی ہے. زینب ڈھونڈتے 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 اس نشیب کے قریب پہنچ گئی جہاں حسین زخموں سے چور زمین کربلا پہ پڑے ہوئے ہیں. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا. ارے زینب نے کیا دیکھا, شیور سینے پہ سوار, گلے پہ خنجر ہے, ارے بھائی کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے. زینب نے برداشت نہ ہوا, عمر سعد کو خطاب کیا ہے عمر سعد, ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. اے عزیزو, جیسے ہی زینب کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی, غیرت دار بھائی تڑپ گیا, اٹھنا چاہا لیکن طاقت تو جواب دے چکی ہے. اپنی ساری قوت کو حسین نے کوہنیوں میں جمع کیا, کوہنیوں کے بل درازہ اٹھے. بہن زینب ارے خیمے سے کیوں نکل آئی, ابھی تو تیرا بھیا حسین زندہ ہے, بہن خیمے میں پلٹ جاؤ. عجب منظر ہے عزیزو. ایک طرف جذبات کہتے ہیں زینب بھائی کو چھوڑ کے مت جانا, دوسری طرف حکم امام ہے, حکم امام کی پیروی واجب. زینب جذبات پہ قابو پا کر کے خیمے کی طرف پلٹ گئی. ہائے ابھی زینب خیمے میں پہنچی ہی تھی کہ زمین کربلا ہلنے لگی, سیاہ آندھیاں چلنے لگی. الا قتل الحسین بکربلا, الا
بلند ہونے لگی، زینب سید سجاد کے خیمے میں گئی، اے میرے لال رشتے آنکھیں کھولو، دیکھو بیٹا یہ کیسا قیامت کا منظر ہے، بیٹا دیکھو یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، سید سجاد نے کیا دیکھا؟ ڈھوکے نیزہ پہ بابا کا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ سب کی خبر حسین لے جاتے تھے، حسین کی خبر کون لے جائے؟ ایک باقی رہ گیا تھا، وہ حسین کا باوفا گھوڑا۔ ایک دفعہ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں آلودہ کیا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا۔ جب خیمے کے پاس ذوالجناح پہنچا ہے اور گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی تو ننھی سکینہ سمجھی شاید میرا بابا آ گیا۔ سکینہ دوڑ کے در خیمہ پہ آئی۔ اب سکینہ کیا دیکھ رہی ہے؟ ارے گھوڑا تو آیا ہے مگر میرا بابا نہیں ہے، پیشانی خون سے آلودہ، بھاگے کٹی ہوئی۔ ایک دفعہ ذوالجناح کے قدموں سے سکینہ لپٹ گئی۔ عجب سوال سکینہ کرتی ہیں، یہ تو یقین ہو گیا میرا بابا مارا گیا، ایک سوال کرتی ہے، یا جواد ابی اقتلا اسقیا ابی ام قتلا ادشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا تو بتا دے، میرے بابا کو دم آخر پانی ملا یا بے عذاب مارا گیا؟ اجرکم اللہ۔ ابھی بیویاں خیمے میں حسین کا ماتم ہی کر رہی تھی کہ اشقیاء نے ایک دفعہ خیمہ پہ حملہ کر دیا۔ کوئی چادریں چھین رہا ہے، کوئی تماچے لگا رہا ہے، کوئی درے مار رہا ہے۔ اے عزیزو، لوٹ کا بازار ابھی گرم ہی تھا کہ کسی نے خیمے میں آگ لگانی شروع کی۔ اب بچے تڑپتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے۔ بیویاں کیا کریں؟ پردے کا بھی لحاظ ہے، شریعت اسلامی کے یہ پابند ہیں، شریعت اسلامی میں پردہ واجب۔ کیا کریں؟ جناب زینب سید سجاد کے پاس گئیں، بیٹا تم امام وقت ہو، بیٹا تم امام وقت ہو، خیموں میں آگ لگ چکی ہے، کیا کریں؟ خیمے میں جل کے جان دے دے یا برہنہ سر خیمے سے باہر نکل جائیں۔ اللہ رے مصیبت سید سجاد اپنی امامت کا پہلا حکم دیا تو کیا دیا؟ اے بوبی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکل جائیے۔ زینب بیویوں کو لے کر کے خیمے سے باہر چلی آئیں۔ راوی کہتا ہے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے، خیمے جل رہے ہیں، میں نے دیکھا زینب ایک خیمے میں بار بار آتی ہے، بار بار جاتی ہے۔ وہ پوچھتا بیوی خیمے میں تمہارا کون سا ایسا قیمتی سامان رہ گیا ہے کہ تم جان کی پرواہ کیے بغیر بار بار جلتے ہوئے خیمے میں جا؟ کا شخص کیا پوچھتا؟ ارے میرا بیمار بھتیجا سید سجاد غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ خیمے جل گئے، شام غریبہ آ گئی، ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ اب سیدانیوں کے پردے کا کوئی انتظام نہ تھا، سورج شرما کے مغرب میں ڈوب گیا۔ اے اندھیروں آؤ آؤ، آگے سیدانیوں کے پردے کا اہتمام کرو۔ اجرکم اللہ۔ سیدانیاں زمین گرم کربلا پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب جناب زینب ام کلثوم کو ہمراہ لیتی ہے، بہن زینب اپنا بھیا حسین ہے، اپنا بھیا عباس ہے، سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رے انقلاب زمانہ، اللہ رے انقلاب زمانہ۔ ابھی تک وہی زینب
جو بار بار بے ہوش ہوتی تھی، امام حسین سے جب کبھی مصیبتوں کو سنتی تھی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی. یہ اعجاز ہے کردار زینب کا. جیسے ہی ذمہ داری آئی ہے اب زینب بے ہوش نہیں ہو رہی ہے، اب زینب بیٹھ کے ایک جگہ ماتم نہیں کر رہی ہے، اب زینب کو حسین کی ذمہ داری بھی نبھانا ہے اور عباس کے فرائض بھی انجام دینے ہیں. بہن ام کلثوم کو ساتھ لیا. آؤ بہن ذرا حسین کی امانتوں کو تو ڈھونڈے، بچے کہاں ہیں؟ کیونکہ جب خیمے میں آگ لگی تھی کوئی بچہ ادھر کوئی بچہ ادھر چلا جاتا تھا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے تیزی سے ایک طرف بھاگا جا رہا ہے. میں نے آگے بڑھ کر کے اس کے دامن کی آگ کو بجھا دیا. بچے نے مجھے مہربان پایا، کہا اے شیخ جہاں اتنا کرم کیا ہے تھوڑا سا احسان اور کر دے، مجھے نجف کا پتہ بتا دے، مجھے نجف کا پتہ بتا دے. صاحبزادے نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہا جا کے دادا سے شکایت کروں گا. اے دادا ہمارا سارا گھر کربلا میں لٹ گیا، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی. زینب و کلثوم بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں. کچھ بچوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے، بچوں کو ڈھونڈنے نکلی ہیں. کچھ بچے زندہ مل گئے، کچھ بچوں کو دیکھا جو گھوڑے کی ٹاپوں تلے پامال ہو کے دنیا سے گزر چکے ہیں. سب بچوں کو جب اکٹھا کر چکی، کچھ کو زندہ کچھ کے جنازے، لیکن ایک بچی ہے جو نہیں ملتی ہے. ارے وہ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کا کہیں پتہ نہیں ہے. بہن ام کلثوم چلے ڈھونڈے کہاں چلی گئی بچی. ڈھونڈتی جا رہی ہے، ڈھونڈتی جا رہی ہے، ڈھونڈتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جاتے جاتے ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی ایک بچی کو دیکھا. لاش بے سر سے لپٹی ایک بچی کو دیکھا. قریب جا کے کیا دیکھا؟ ارے یہ تو سکینہ ہے. سکینہ کو ہوش میں لائی، بیٹا یہاں کہاں؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا ہی کا جنازہ تو ہے. کہا بیٹا تم نے بابا کو کیسے پہچانا؟ ارے بسر سے پہچانا، چہرہ تو ہے نہیں، لاش بے سر کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں جب ہمارے خیموں میں آگ لگ گئی، جب لوٹ کا بازار گرم ہوا تو میں خیمے سے بابا 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 کہتی ہوئی مقتل میں جا رہی تھی. اسی لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا، اے سکینہ آجا تیرا بابا یہاں ہے. اجرکم اللہ. ختم ہو رہی ہے مجلس عزیزو، ختم ہو رہی ہے مجلس. زینب سکینہ کو بھی لائیں، بچوں کو بہلا پھسلا کے تھپک تھپک کے زمین گھر میں کربلا پہ سلا دیا. بچے ابھی سو رہے ہیں، بچے ابھی سو رہے ہیں کہ اچانک کچھ روشنی آتی ہوئی دکھائی دی. جب روشنی قریب آئی پتا چلا عمر سعد نے کچھ کھانا اور پانی بھیجا ہے. جناب زینب نے ایک کاسے میں پانی بھرا. جناب زینب پانی لے کر کے زینب پانی لے کر کے سکینہ کے پاس آئی. بیٹا سکینہ اٹھو پانی پی لو. سکینہ اٹھی، پھوپھی اماں کیا میرا چچا آ گیا؟ کہا نہیں بیٹا چچا تو نہیں آیا ہے، لشکر عمر سعد نے پانی بھیجا ہے. کہا پھوپھی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ پھوپھی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ کہا نہیں بیٹا، نہیں بیٹا پہلے تمہیں پلانا چاہتی ہوں. کیوں پھوپھی اماں؟ بیٹا تم سب سے چھوٹی ہو نا، تم سب سے چھوٹی ہو. بس یہ سننا تھا. سکینہ نے ایک دفعہ کاسا لیا، مقتل کا رخ کیا. اے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں ارے مجھ سے چھوٹا میرا نہیں نا بھیا علی اصغر، وہ بھی تو پیاسا ہے. ماتم حسین